بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ ماما وہ پینڈو سا ہے، میں اس سے شادی نہیں کرنی، افشاں اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ ماں نے پیار سے کہا، بیٹی وہ تمہارا کزن ہے، اچھا لڑکا ہے، کیوں شادی نہیں کرنی؟ اس سے افشاں نے کہا، ماما وہ پینڈو سا ہے، نہ اسے کپڑے پہننے کی تمیز ہے، نہ اسے بات کرنے کی تمیز ہے، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے کہا، افشاں شادی تو کرنی پڑے گی، تو راضی ہو یا نہ ہو؟ افشاں نے اپنے کزن سارم کو کال کی۔ کیا سارم، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تم شادی سے انکار کر دو۔ سارم نے کہا، میں ماں باپ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ افشاں نے کہا، میں تمہارے ساتھ زندگی بھر نہیں رہ سکتی۔ سارم نے کہا، تم خود انکار کر دو، میں تو کچھ نہ کہنے والا۔ افشاں نے جب دیکھا اس کی شادی سارم سے کر رہے ہیں، افشاں نے خودکشی کرنے کے لیے گھر میں پڑی کافی ساری ٹیبلٹ کھا لی۔ ہسپتال گئے، ڈاکٹر نے معدہ واش کیا، جان بچ گئی۔ افشاں نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے، ماما مجھ پہ رحم کرو، میں اس جاہل انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ بھی گاؤں میں۔ ماں نے کہا، بیٹی سوچ لو، ہم سب جانتے ہیں وہ سارم بہت اچھا لڑکا ہے، کیا ہوا وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ گاؤں میں رہتا ہے تو، لیکن وہ لڑکا اچھا ہے۔ افشاں کے نہ چاہتے ہوئے بھی افشاں کی شادی سارم سے کروا دی۔ افشاں نے بس سمجھ لیا زندگی برباد ہو گئی، سارے خواب ختم ہو گئے، سب خوشیاں جلا دی گئی ہیں، سب کچھ ایک جاہل انسان کے حوالے ہو گیا۔ پہلی رات تھی، افشاں نے سارم کو کہا، سارم تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، شادی ہو گئی، لیکن مجھ سے دور رہو۔ سارم نے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے افشاں، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ افشاں نے کہا، تم نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ سارم نے ایک ڈبیا کھولی، اس میں چمکتی ہوئی انگوٹھی تھی۔ سارم نے وہ ڈبیا افشاں کے سامنے رکھی اور کہنے لگا، افشاں یہ گفٹ آپ کے لیے۔ افشاں نے انگوٹھی اٹھا کر سائیڈ پر رکھ دی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی، رونے لگی۔ سارم نوافل کرنے لگا، پھر افشاں کے پاس لیٹ گیا۔ یوں زندگی کا سفر شروع ہوا۔ افشاں کا دم گھٹنے لگا سارم کے ساتھ۔ سارم دیکھنے میں خوبصورت تھا، بس زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ڈیسنٹ سا بھی نہیں تھا۔ افشاں ماڈرن کی لڑکی تھی۔ سارم صبح اٹھتے ہی افشاں کا ماتھا چومتا، پھر خود ناشتہ بناتا اور افشاں کو غصہ آتا، یہ بندہ مجھے امپریس کرنے کی چکروں میں ہے۔ افشاں جب سارم کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاتی بہت حیران ہوتی، اتنا مزے کا کھانا۔ سارم رات کو تھکا ہارا آتا، افشاں بس خاموشی سے اپنی دنیا میں گم سی رہتی، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اپنی دنیا۔ سارم افشاں کو کچھ نہ کہتا تھا، گھر آ کر کھانا بناتا، افشاں کو کھانا دیتا۔ افشاں پتھر دل تھی، شاید نہ گھر کی صفائی کرتی، نہ وہ کبھی سارم کے کپڑے دھوتی صفائی کرتی، سارم اپنے کام خود کرتا۔ سال گزر گیا، سارم افشاں کے ہر رخی جم کر برداشت کرتا، ہر بے رخی برداشت کرتا۔ افشاں کو یوں لگتا تھا کہ ایک بدھو سا انسان پلے پڑ گیا ہے۔ سارم چونکہ ایک مرد تھا، وہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا مرد کی شان کے خلاف سمجھتا تھا، پھر اس پہ ہاتھ اٹھانا جو ہم سفر ہو۔ سارم نے ایک دن کہا، افشاں تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ پاگل، دیکھو رنگ کتنا دھیما پڑ گیا ہے تمہارے بال دیکھو کتنے روکھے
سے ہو گئے ہیں۔ سارم افشاں کے پاس بیٹھ گیا۔ 1 سال کے بعد سارم نے یوں افشاں کو چھوا تھا، افشاں کے بالوں میں آئل لگانے کا۔ افشاں نے کہا، چھوڑ دو مجھے۔ سارم نے کہا، نہیں چھوڑوں گا۔ افشاں نے دھکا دیا، آئل سارم کے اوپر گر گیا۔ افشاں جانے لگی، اٹھ کر سارم نے بازو پکڑا، پاس بٹھا لیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، افشاں میں یوں ایسے آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ افشاں نے کہا، میرا بازو چھوڑو سارم، مجھے درد ہو رہا ہے۔ سارم نے پاس بٹھایا، آئل لگانا شروع کیا افشاں کے سر میں۔ افشاں کے سر میں آئل لگایا، پھر چہرے پر اسکرب لگانے لگا۔ افشاں خاموش بیٹھی۔ سارم نے مسکراتے ہوئے کہا، چڑیل جاؤ، اب شاور لے کر آؤ اور پنک ڈریس پہنو، میں تمہاری فیورٹ بریانی تیار کرتا ہوں۔ سارم بریانی بنانے چلا گیا اور افشاں اٹھ کر نہانے چلی جاتی ہے۔ نہاتے نہاتے افشاں کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور اس کے سر چوٹ لگ جاتی ہے، جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ سارم افشاں کو چیخ آواز سن کر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دروازے کے نیچے سے خون باہر آ رہا ہے۔ سارم کافی گھبرا جاتا ہے اور دروازے کو دھکا مار کے دروازہ توڑ دیتا ہے۔ سارم جب اندر جاتا ہے تو افشاں بغیر کپڑوں کے زمین پر خون میں لت پت پڑی ہوتی ہے۔ سارم افشاں کو اٹھاتا ہے اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے، کسی طرح افشاں کو ہوش آ جائے۔ سارم رو رہا ہوتا ہے کہ اچانک افشاں کی آنکھ کھلتی ہے۔ افشاں سارم کو اپنے لیے اس قدر روتا دیکھ کر گلے لگا لیتی ہے اور خود بھی رونے لگتی ہے۔ اب سارم افشاں کو کپڑے پہنا کر ہسپتال لے جاتا ہے۔ ہسپتال سے واپسی پر دونوں آئس کریم کھاتے ہیں۔ افشاں کا رویہ سارم کے ساتھ بہت حد تک بہتر ہو جاتا ہے اور افشاں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں باپ کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ دوستو، کبھی بھی آپ کے ماں باپ آپ کے لیے غلط نہیں سوچتے۔ اس ماں باپ کے فیصلوں کے خلاف جانا ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ حافظ۔